السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبوی کے پیارے دوستو، ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں دوسرا لیسن ہماری سیرت النبوی کا، تو وہ ہے شہر مکہ۔ تو چلیے اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی جبکہ اے پیغمبر آپ اس شہر میں مقیم ہیں۔ وهذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی قسم، یعنی مکہ کی قسم۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری سوچ اور ہمارے تصور سے بہت زیادہ اونچی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے کام بھی ہمارے خیالوں سے بہت اونچے ہیں۔ ہمارے خیال میں کسی بڑے کام کے لیے اچھی زرخیز زمین ہونی چاہیے، جہاں کے لوگ بہت پڑھے لکھے، صاحب مال و دولت ہو، مگر رب العالمین نے جب پوری دنیا میں قیامت تک تمام انسانوں کو ہدایت کی روشنی اور ایمان کے نور سے منور کرنے کا فیصلہ فرمایا، اور اس پاکستی کی آمد کا وقت آ گیا جن کی خبر کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام دیتے دیتے جا گزرے، جو سب کے بعد آنے کے باوجود پہلوں کے سردار و امام بننے والے تھے۔ ان کے لیے اس علاقے کا انتخاب ہوا جو اپنی ظاہری خوبصورتی، اجلتے ہوئے دریاؤں، ابلتے ہوئے چشموں کی فراوانی، نکہت گل کی کثرت سے مشہور نہیں تھا، بلکہ اس کے لیے اس مکہ شہر کا انتخاب ہوا جو کالے سنگلاخ پہاڑوں اور بنجر ریتیلی زمین سے مشہور تھا۔ اسی طرح وہاں کے لوگوں کا تعلیمی معیار بھی بہت عجیب تھا، اور پوری دنیا میں صرف انہی کا لقب امی یعنی ان پڑھ پڑ گیا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ امی ہونا ہی ان کے لیے فخر تھا کہ ان کے دل کی تختی سفید کاغذ کی طرح صاف و شفاف تھی، مطلب اس میں کوئی گندگی نہیں بھری ہوئی تھی، اس پر کسی تہذیب یا جہالت والے کسی علم کی کوئی لکیر اور دبا نہیں تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے کوئی 2,500 سال قبل بڑی اونچی شان والے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو اس وقت شام میں قیام پذیر تھے، ان کو حکم ہوا کہ آپ اپنے دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت محترمہ حجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شام سے تقریباً 1500 کلومیٹر دور مکہ نام کے ایک بیابان اور ویران علاقے میں چھوڑاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ لمبا و ویران اور اجاڑ پہاڑوں کا راستہ طے کر کے اس علاقے میں پہنچے۔ جب وہ وہاں پر اس علاقے میں پہنچ گئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جہاں پر آج کعبہ ہے اس کے قریب ہی حضرت حاجرہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو الوداع کہتے ہوئے واپس شام لوٹ گئے۔ تاریخی روایتوں میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب واپس لوٹے تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے پیچھے کچھ دور تک یہ بات پوچھتی ہوئی گئی کہ آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود ہی کہا کہ آپ کے رب نے آپ کو یہ حکم دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ ایک بہت نیک پیغمبر تھے، انہوں نے فرمایا جی ہاں۔ ان پر انہوں نے جواب دیا تب تو وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے اس معصوم دودھ پیتے بچے کے ساتھ اس بیابان و ویرانی میں بیٹھ گئے۔ وقت گزرتے ہی ان کے پاس جو کچھ توشہ پانی وانی تھا سب ختم ہو گیا۔ جب ان کے دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگنے لگی تو والدہ محترمہ نے دائیں بائیں نظر دوڑائی، لیکن پانی کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ بالآخر اپنے معصوم بچے کو بلبلاتا، سسکتا اور تڑپتا نہ دیکھ سکیں تو صفا ایک پہاڑی تھی، صفا کی طرف دوڑے۔ آس پاس پانی تلاش کیا، لیکن اس پتھریلی سنگلاخ زمین میں پانی کہاں؟ یہاں سے مروا بھی ایک پہاڑی تھی۔
یہاں سے مروہ گئے، بیچ میں جہاں زمین تھوڑی نشیب میں تھی، جہاں سے بچہ نظر نہیں آتا تھا، وہاں سے دوڑ کر آگے مروہ پہنچ گئے۔ وہاں بھی اچھی طرح پانی تلاش کیا، لیکن اس علاقے میں پانی کہاں تھا۔ اس طرح صفا سے مروہ تک 7 چکر لگائے، اس لیے کہ ان کا ایمان تھا کہ جس خدا نے ہمیں یہاں رہنے کا حکم دیا ہے، اس نے ضرور پانی کا انتظام کیا ہوگا، مگر وہ ہمیں دکھتا کیوں نہیں؟ آخر 7ویں مرتبہ جب وہ مروہ پر پہنچے تو آسمانوں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے، اور جس جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اس جگہ اپنا پر مارا تو زمین سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ ماشاءاللہ، بظاہر آخری سانس لیتے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بے تڑپ ماں حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا ابلتے پانی کا چشمہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اور پانی کے ارد گرد منڈیر بنا دی تاکہ پانی ادھر ادھر نہ بہہ جائے۔ آج اسی کو زمزم کے کنویں سے یاد کیا جاتا ہے۔ روایت البدایہ والنہایہ۔ ابھی چند دن بھی نہ گزرے تھے کہ یمن سے تعلق رکھنے والا بنو جرہم کا ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہاں پرندے اڑانے بھر رہے ہیں۔ ان کے لیے یہ منظر حیران کن اور ناقابل یقین تھا۔ وہ حیران تھے کہ پرندے یہاں کیسے؟ عرب کے خشک علاقوں میں تو پرندے صاف پانی والی جگہ پر ہی نظر آتے تھے۔ اس جستجو نے انہیں اس گھاٹی کی طرف آنے پر مجبور کر دیا جہاں پانی کا چشمہ اور ایک ماں یعنی حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا بیٹے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھ کر وہ ششدر رہ گئے۔ پھر انہوں نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا سے وہاں رہنے کی اجازت لے کر رہنا شروع کر دیا۔ پھر کیا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے یہ ایک بستی سے قصبہ، پھر ایک شہر بن گیا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کچھ عرصہ بعد شام سے دوبارہ تشریف لائے۔ اسی دوران حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا وہ مشہور خواب دیکھا جس کا تذکرہ قرآن المجید فرقان الحمید میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ کی پرانی بنیادوں پر تعمیر فرمائی، جو گزرتے زمانے کے ساتھ ساتھ بالکل ختم ہو چکے تھے۔ تعمیر فرماتے فرماتے اخلاص سے پر کچھ دعائیں دل کے نہاخانوں کی گہرائیوں سے اٹھ کر لبوں پر آ گئے، جن میں سے کچھ یوں ہے: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر۔ اے میرے پروردگار، اس بستی کو ایک امن والا شہر بنا دے، اور اس کے بسنے والوں میں سے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں تو ان کو پھلوں میں سے روزی عطا فرما۔ البقرہ آیت نمبر 126۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ ترجمہ: جو کفر کرے اس کو بھی کچھ دنوں تک نفع پہنچاؤں گا، پھر اس کو جبراً دوزخ کے عذاب کی طرف لاؤں گا، اور وہ رہنے کی بری جگہ ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 126۔ قرآن کریم فرقان حمید سے معلوم ہوتا ہے کہ آخر کار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی ہی میں یہ مبارک بستی شہر بن گئی تھی، جس پر انہوں نے تھوڑے الفاظ بدل کر دوسری بار اس طرح دعا فرمائی:
رب اجعل هذا البلد آمنا، اے پروردگار تو اس شہر مکہ یعنی مکہ کو امن والا شہر بنا دے۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 135۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ حضرت ابراہیم کے زمانے ہی میں شہر بن چکا تھا، لیکن تاریخی روایتوں میں یہ بات بڑی اہمیت سے بیان کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکڑ دادا قضی تک بیت اللہ شریف کے آس پاس کوئی دیواروں اور چھت والا تعمیر شدہ مکان نہیں تھا۔ اس کو وہ بے ادبی سمجھتے تھے، بس خیموں اور جھونپڑیوں میں ہی لوگ رہتے تھے۔ قضی ابن کلاب نے سب سے پہلے دیواروں اور چھت والے مکان بنوائے تھے، لیکن آج کی طرح کئی منزلوں والی عمارتوں کا اس شہر میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ روایت البدایہ والنہایہ 193 to 199۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، کل ہم پڑھیں گے مکہ مکرمہ کی حکومت اور عمارت۔ تب تک کے لیے اللہ آپ کا حامی مناصر ہو، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ اور ساتھ میں لگا ہوا بیل آئیکن دبانا مت بھولے گا، تاکہ ہمیشہ آپ کو ہماری اپڈیٹس ملتی رہے بمطابق اور بطریق۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔